کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی ثقافت میں، کسی بھی معاشرے میں اتنی رچ بس جاتی ہیں کہ ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی مشکل لگتا ہے، اور جب ان آوازوں کو زبردستی خاموش کرا دیا جائے تو اس سے پیدا ہونے والی خاموشی خود ایک بہت بڑا شور بن جاتی ہے۔ آج ہم اسی خاموشی کے شور کی بات کریں گے، پاکستان کے ساؤنڈ سسٹم آپریٹرز کی کہانی۔ یہ الفاظ نہ بس ایک گزرے ہوئے وقت کی یاد نہیں ہیں، یہ اس دور کی تصویر ہیں جب ان لوگوں کی آوازیں، ان کے ساؤنڈ سسٹمز ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ تھے۔ یہ صرف شور نہیں تھا، یہ تو کمیونٹی کی خوشیوں اور تقریبات کی اصل دھڑکن تھی۔ تو چلیں اس دھڑکن کو ذرا اور قریب سے محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ آپریٹرز کیسے ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے لمحے کا حصہ تھے۔ ذرا سوچیں، کسی کے گھر خوشی کی خبر آتی تو سب سے پہلے انہی کے اسپیکر سے پورے محلے، پورے گاؤں کو پتہ چلتا تھا۔ یہ لوگ نئی زندگی کے جشن کی پہلی آواز ہوتے تھے۔ اور پھر زندگی کے وہ بڑے موڑ، جیسے کسی بیٹی کی رخصتی کا لمحہ، اس وقت جو جذبات ہوتے ہیں، جو خوشی اور غم کا ملاپ ہوتا ہے، اس سب کی ترجمانی انہی کی موسیقی کرتی تھی۔ مطلب بات صاف ہے کہ یہ کوئی عام بزنس نہیں تھا، یہ تو کمیونٹی کے ہر جذباتی لمحے کا ایک اہم حصہ تھے۔ ہر تقریب، ہر خوشی، ہر غم کی آواز کے پیچھے ان لوگوں کی محنت، ان کے ہاتھ تھے۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے اس پوری انڈسٹری کو، ان تمام آوازوں کو بالکل خاموش کر کے رکھ دیا۔ اور یہ تبدیلی کتنی بڑی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کل تک جو کام جشن تھا، ہنر تھا، کمیونٹی کی جان تھا، آج وہی کام ایک جرم بن چکا ہے۔ روزگار کی جگہ بے روزگاری نے اور خوشی کی جگہ خوف نے لے لی ہے۔ یہ الفاظ ان آپریٹرز کی دل کی آواز ہے۔ وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہنر کو، ان کے سامان کو اب ایک مجرمانہ کام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جیسے وہ خوشیاں نہیں بانٹ رہے بلکہ کوئی بہت بڑا خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کریک ڈاؤن کا انسانی پہلو کیا ہے، اس کا اصل اثر کتنے خاندانوں، کتنی زندگیوں پر پڑا ہے۔ لاکھوں، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ لاکھوں کہانیاں ہیں، لاکھوں گھر ہیں جن کے چولہے اسی کام سے جلتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نسل در نسل یہی ایک کام تھا، یہی ایک ہنر تھا۔ اور سب سے تکلیف دہ بات شاید یہی ہے کہ جس سامان کو انہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی سے جوڑا تھا، جو ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا، وہی چیز ان کے خلاف ثبوت بنا کے پیش کر دی گئی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی نوکری نہیں تھی کہ آج چھوڑی تو کل دوسری کر لے۔ نہیں، یہ ایک ہنر تھا جو پشتوں سے چلا آ رہا تھا، باپ سے بیٹے کو ملتا تھا۔ یہ خوددار لوگ تھے، اپنے پاؤں پر کھڑے تھے، اور انہوں نے کبھی حکومت سے نوکری یا مدد نہیں مانگی۔ تو اب اس ساری صورتحال میں یہ آپریٹرز کچھ سوال پوچھ رہے ہیں، اور یہ سوال بہت بنیادی ہیں، ایسے سوال جو کسی کو بھی بے چین کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال بالکل سیدھا سا، آخر یہ کام بند ہی کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اس پابندی کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اور جب روزی کا ذریعہ ہی چھین لیا جائے تو اگلا سوال تو یہی ہوگا نا کہ ہم کھائیں کیا، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اور بات صرف پیٹ کی نہیں ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں کہاں سے آئیں گی، گھر کا کرایہ کیسے دیں گے، دکانوں کے بل، یہ سب ذمہ داریاں آخر کیسے پوری ہوں گی؟ لیکن یہاں ایک بات بالکل صاف سمجھ لینی چاہیے، یہ لوگ قانون کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے، نہیں، وہ تو صرف ایک منصفانہ اور قابل عمل نظام مانگ رہے ہیں۔ ان کا حل کیا ہے؟ بہت سادہ، صاف صاف اصول بنائے جائیں، لائسنس لینے کا ایک آسان سا طریقہ ہو، اور سب سے بڑھ کر ان کے کام کو جرم نہیں بلکہ ایک ہنر اور ایک انڈسٹری سمجھا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے۔ کیونکہ آخر قانون کا مقصد صرف سزا دینا تو نہیں ہوتا ہے نا، قانون کا اصل کام تو معاشرے میں ایک توازن پیدا کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اور اگر ان کی اس جائز مانگ کو، اس التجا کو نہیں سنا گیا تو کیا ہوگا؟ یہاں ایک آخری وارننگ ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں، ان کی روزی روٹی کو خاموش کرنے کا نتیجہ امن یا سکون نہیں ہوگا، بلکہ اس خاموشی کی جگہ بھوک کے بلند چیخیں گونجیں گی۔ تو آخر میں یہ پوری بحث ہمیں ایک سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہم سب کو مل کر سوچنا ہے، اور وہ سوال ہے، جب بھوک چیختی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟